پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو سوچ کے بتاؤ ود ستاشا۔ ناظرین، عورتوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، چاہے ہراسمنٹ ہو، ریپ کیسز ہوں، ہم عورتوں کی اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، پروٹیسٹ بھی ان کے لیے کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ میڈیمز میں عورتوں کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے، اب چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ان کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کی پرابلمس کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے ٹی وی ڈراماز کی اور ریئل لائف کی، تو اس میں بھی اگر ساس بہو کی لڑائی ہو، اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو، اگر ماں بچوں کی لڑائی ہو، تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی عورت مظلوم ہے، عورت بیچاری ہے، عورت معصوم ہے، عورت کی کوئی غلطی نہیں۔ مانا کہ بہت کیسز میں عورت کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ان سب چیزوں میں اگر ہم نے کسی چیز کو نگلیکٹ کیا ہے تو وہ ہیں وہ مرد، وہ شریف مرد ہمارے معاشرے کا جو برسوں سے پستا چلا آ رہا ہے، جس کے ایشوز کے اوپر، جس کی پرابلمس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پر بھی ہم لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو تب بھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مرد ہے، اور بچپن سے ہم یہ کہتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ جی لڑکا تو روتا نہیں ہے، لڑکا تو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو کیا مرد انسان نہیں ہوتا؟ کیا اس کی فیلنگس نہیں ہیں؟ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نائلہ سعادت۔ تھینک یو سو مچ میم، پہلے تو کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ اچھا میم، مجھے ایک بات بتائیں کہ بچپن سے ہمارے گھروں میں یہ ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ تم لڑکے ہو، لڑکے روتے نہیں ہیں، لڑکے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو اس جملے کا آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں ایک مرد کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ جی، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے کافی دفعہ چائلڈ ابیوز پہ بات کی ہے اور کر بھی رہی ہوں، جس میں دونوں جینڈر شامل ہیں، صرف عورت یا مرد نہیں ہے، مطلب ان میں مرد بھی شامل ہیں، بلکہ بچے، لڑکے، لڑکیاں، چھوٹے، چائلڈ ابیوز کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت ساری مطلب قسمیں بھی ہیں، وجہ بھی ہیں، اس میں بہت زیادہ ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ کو میں بتاؤں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو سائیکولوجیکل پرابلمز آتی ہیں، ہراسمنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، جو گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جیسے کہ سبلنگز ہیں، اس میں ڈفرینٹ طرح کے بچے ہوتے ہیں، اس میں ان کی کلر یا ان کی ہائٹ کی وجہ سے، انٹیلیجنس کی وجہ سے ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور ان کو وہ بھی اٹس اے فارم آف ہراسمنٹ کہ ان کو بچے کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ مطلب اچھا، مرد کو جیسے کہ آپ بات کر رہی ہیں، لڑکا ہے، اگر وہ لڑکا اس کو، اگر کئی لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس میں بھی بچوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ انٹروورٹ لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں تو خیر اس کو نہیں اتنا سمجھا جاتا، لیکن لڑکا اگر شائع ہے یا اس طرح کا ہے تو اس کو بلکہ زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو وہی جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ رونا نہیں ہے، تو اس کو شروع سے ہی گھر سے ہی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے اسٹرانگ ہونا ہے اور تم نے سہارا بننا ہے، تم نے مطلب اپنے ایموشنز کو وہ بچہ شو نہیں کر سکتا۔ لیکن میم آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے معاشرے کا مرد جو ہے وہ اتنا ایکسپریسو کیوں نہیں ہوتا، کہ مطلب بچپن سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اسٹرانگ ہو، تم اسٹرانگ ہو، کیا وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پاتا؟ ہاں، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ دیکھیں اکثر جس طرح کہا جاتا ہے، ایک پورٹرے امیج کی جاتی ہے آدمی کی کہ بڑا اسٹرانگ ہے اور اس نے کسی چیز کا اثر نہیں لینا، پروٹیکٹ کرنا ہے، مطلب اس کا ایک فگر، فادر فگر ہوتا ہے ہمارا، اور بھائی ہے جس طرح اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ پروٹیکٹ کرنا ہے سب کو۔ تو اس کا ظاہر ہے کہ ایموشنز تو ہیں کہیں نہ کہیں، تو وہ اس کو دبا کے سپریس کر کے اگر آپ اس کو کرتے ہو تو وہ پھر سائیکولوجیکل پرابلمس تو شروع ہوتی ہیں۔ تو میم کس طرح کی سائیکولوجیکل پرابلمس کو فیس کرتا ہے پھر لیٹر آن؟ اچھا، میں تھوڑا سا کیونکہ ہراسمنٹ کے اوپر ہے تو میل ہراسمنٹ پہ، لیکن میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ کتنے ٹائپس کی ہراسمنٹس ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک تو میں نے جو سائیکولوجیکل بتائی ہے کہ جس میں بچپن سے ہی گھر سے شروع ہوتی ہے کہ جو آپ کو سنپ کر دیتے ہیں کہ
اگر لڑکی ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے, لڑکے کو بھی دبا دیا جاتا ہے, اگر وہ لائق نہیں ہے, اگر وہ اتنے مارکس نہیں لے رہا, تو یہ بھی تو ایک ہراسمنٹ ہے. اچھا پھر آتی ہے ریسیل ہراسمنٹ, جس میں ریس آ جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریسز ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے. سپیریئر ریس ہے, انفیریئر ریس ہے, یہ ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی یہ چیز ہے. مطلب یہ کہ کاسٹ کیا ہے, آپ کی ذات کیا ہے, اور اسی سے آپ کو دبایا جاتا ہے. مطلب اسی پہ جملے بنائے جاتے ہیں, کسے جاتے ہیں. اچھا جیسے رنگ پہ, کلر پہ, کنٹری, مطلب ان چیزوں پہ, کنٹری پہ ڈفرینٹ جوکس بنائے جاتے ہیں, اور مطلب یہ بھی کائنڈ آف ہراسمنٹ ہے. اچھا اس کے بعد ریلیجن آ جاتی ہے, ریلیجس ہراسمنٹ ہے جو بہت زیادہ ہے. مطلب وہ ریلیجن کے انٹالرنس ٹورڈز اینی ادر ریلیجن, کہ آپ برداشت نہیں کرتا ایک انسان کے دوسرے ریلیجن کو, اور اس کو پھر اس پہ اٹیک کرنا, باتیں کرنی, مطلب اس طرح کی چیزیں, ریلیجس اس میں آ جاتا ہے. اچھا پھر جینڈر ہراسمنٹ ہے, جینڈر میں دونوں آتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ دونوں جینڈرز جو ہیں وہ ہراس ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ بلکہ جو میل ہیں, فیمیل ان کو ہراس کر رہی ہوتی ہیں, بہت سارے کیسز. بالکل میم, آج اسی وجہ سے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ عورتوں کی ہراسمنٹ کے اوپر تو ہم بہت بات کرتے ہیں, لیکن مرد بھی تو ہراس ہوتے ہیں. مرد عورتیں ہراس کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں جن میں عورت مرد کو ہراس کر رہی ہوتی ہے, اس میں وہ جینڈر آ جاتا ہے. اچھا ایک اور میں بہت امپورٹنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, ڈس ایبلٹی کا اور اسپیشل چلڈرن کا, ان کی ہراسمنٹ. جو ڈس ایبل بچے ہوتے ہیں یا بچیاں, یہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایون ان کو یہ جو سیکشول ہراسمنٹ ہے, یہ چیزیں ساری ان کو, مطلب وہ ورنریبل بہت ہوتے ہیں, اور وہ زیادہ تر مطلب جو ایسے بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں, لڑکے لڑکیاں دونوں, وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں. اچھا پھر ایج میں آتا ہے, ایج تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا, چھوٹے بیبی سے لے کے بوڑھی مرد یا عورت تک وہ سارے ہی ہراس ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایج لمٹ تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا پھر ایک آتی ہے پاور ہراسمنٹ, جس میں پاور سے آپ دوسرے کو ہراس کرتے ہو, مطلب سپیریئر اپنے آپ کو شو کرنا, اور مطلب آپ کے پاس منی وائز جس طرح بھی ہے, پاور کسی قسم کی. جیسے ہم یہ جملہ بہت سنتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. ہاں ایگزیکٹلی. یا آپ نے کسی طرح بھی اگر کمایا ہوا ہے پیسہ, لیکن آپ کے پاس ہے طاقت, ہے پیسے کی طاقت ہے, یا ویسے آپ ہو اس طرح ہو, بلی آپ کرتے ہو. اچھا اس میں آپ ہراسمنٹ کرتے ہو, کسی کو تنگ کرنا. اچھا اسی میں پھر اسی کے اندر آ جاتی ریٹیلیشن ہراسمنٹ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سے کوئی کام کروانے کے لیے کوئی کسی کو تنگ کرے گا, آپ کے قریبی انسان کو تنگ کرے گا, یا اس کو اغوا کر لیا, یا ویسے اس کو تنگ کیا تاکہ آپ سے وہ کام نکلوا سکے, تو یہ بھی انہی چیزوں میں آ جاتی ہے. تو یہ ساری اسی طرح. اچھا پھر آتا ہے, ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا جیسے آپ نے ذکر کیا, وہ بھی ہے اس میں شامل ہے. لیکن میم مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم لوگ اتنا عورتوں کے اوپر بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا اٹھا لیں, پرنٹ اٹھا لیں, الیکٹرانک اٹھا لیں, اور اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو سارے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. لیکن مردوں کے اگر دیکھا جائے تو ان کے ایشوز کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا, ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں شاید مردوں کا اپنا قصور ہے, وہ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے. لیکن میم وہی بات ہے نا کہ وہ ایکسپریسو نہیں ہے نا. بچپن سے ان کو جب یہ کہا جائے گا کہ آپ اسٹرانگ ہو, وہ اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے چیز. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے. پتہ ہے کیا ہے, جیسے جب وہ ایک اسٹرانگ امیج آ جاتی ہے نا, تو جب کوئی مرد یا لڑکا چھوٹا ابیوز, جیسے کہ آج کل بہت ہے, جیسے مدرسوں میں ابیوز ہوتا ہے, اسکول میں ابیوز ہوتا ہے, ہر جگہ. آپ یقین کرو کہ جیسے شروع سے بچے, بلکہ قریبی لوگوں سے زیادہ ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں لڑکے. گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ کا قریبی کوئی چچا ہو سکتا ہے, آپ کا ماموں ہو سکتا ہے, باپ ہو سکتا ہے, ایون کہ آپ یقین کرو کہ ماں ہو سکتی ہے, خالہ ہو سکتی ہے, فیمیل ہو سکتی ہے کہ جو لڑکے کو ابیوز کر رہی ہے. میم لیکن کس طرح ابیوز کیا, کیونکہ وہ تو ہم لوگوں کا یہاں پہ کانسیپٹ بنا ہوا نا کہ نہیں میں تو ڈانٹ رہی ہوں, مطلب کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ نہیں, میں یہ تو ڈانٹنا تو ایک ہے, میں سیکشول ابیوز کی بھی بات کر رہی ہوں. اوکے, وہ بہت زیادہ ہے, مطلب یہ بالکل. بلکہ وہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے لڑکے لڑکیاں دونوں کا, کیونکہ اگر آپ کسی بڑے سے ابیوز ہو رہے ہو, جو آپ کا بالکل فادر فگر ہے, یا آپ کا چچا ہے, باپ ہے, بھائی ہے, جو بھی ہو سکتا ہے, مرد گھر میں جو ہوتے ہیں قریبی, وہ اتنے مقدس رشتے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کئی دفعہ جب بچہ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, لڑکا اسپیشلی, تو اس کو یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کہ یہ کیا وجہ ہے, اور وہ ڈر جاتا ہے. اور اس ڈر سے اور اس خوف سے ظاہر ہے کہ اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بتایا تو تمہیں میں, مطلب کئی قسم کے ڈراوے ہوتے ہیں, دھمکانا.
تو وہ ایک یہ آپ والی بات بھی کہ وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں لڑکا ہوں تو میں نے اگر کسی کو باہر جا کے کہا تو میرا مذاق بنے گا کہ میں مطلب اسٹرانگ نہیں ہوں، میں نے مطلب اس کی وہ والی چیلنج ہو جاتی ہے مردانگی، چاہے وہ بچہ ہی ہو، کیونکہ وہ سفر تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ایکسپلین، کیونکہ زیادہ تر یہی بتایا جاتا ہے کہ مرد زیادہ مضبوط ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، عورت کو تھوڑا کمزور بتایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ چیز بھی سائیکولوجیکلی اس کے دماغ میں آتی ہے کہ وہ ڈر کے مارے اور ہیوملیشن کی وجہ سے وہ اس چیز کو وہ نہیں بتاتے۔ اچھا میم، مردوں کو ورک پلیس پہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کون کون سی پرابلمس ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور کس کس طرح کے وہ اسٹریس لیتے ہیں، کہ کیا ان کی ٹائپس ہیں اسٹریس کی، اور اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ ورک پلیس پہ بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، مطلب میل کی بھی فیمیل دونوں کی۔ میل کو بھی ہر طرح سے ہراس کیا جاتا ہے، ان سے مطلب کم ویجز دے کے ان سے کام کروایا جاتا ہے، یہ بھی کائنڈ آف ہراسمنٹ ہے، ان سے اوور ٹائم لیا جاتا ہے۔ اور آج یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ یہ بھی ہراسمنٹ کے ہی زمرے میں آتا ہے کہ لوگوں کو چیز کا نہیں پتہ، اوور ٹائم لینا اور بغیر پیسے کے، مطلب یہ بھی تو ہراسمنٹ ہے نا، آپ اس کو یوز کر رہے ہو۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو، اس آدمی کو جاب کی کتنی ضرورت ہے، تو اس کو اور زیادہ وہ دبانے کے لیے تاکہ وہ ہر طرح کے کام نکلوانے۔ اچھا، تو اس میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس میں اکثر جو کمپنیز کئی جو ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، مطلب ویل نون تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی کئی کمپنیز ہوتی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہوتے ہیں، ان میں یہ چیز بہت ہوتی ہے ہراسمنٹ۔ اور ان کو کیونکہ یہاں پہ کلچر ہے ہمارا کہ یہ جو ہومو سیکشولیٹی بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس طرح بھی ایڈوانسز ہوتے ہیں، ان کو اس طرح بھی، جیسے اگر کوئی باس ہے وہ اس قسم کا ہے تو وہ اس کو تنگ کرے گا، اگر کیا کوئی نیولی کمر آیا اس کو تنگ کرے گا۔ اب ورک پلیس پہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ ہیں فیشن ڈیزائننگ، اس میں، اس فیلڈ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا کس طرح وہ بھی اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے لڑکے ماڈلز آتے ہیں اور لڑکیاں تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو لڑکے ماڈلز آتے ہیں جو ادھر ہوتا ہے، ان کے جو باسز ہیں یا جو ان کے وہ سارے جو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی سارے کو تو نہیں میں کہہ رہی، کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں لڑکوں کو، اور ان کو مطلب وہ بھی غلط مطلب کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا خود استعمال کریں گے یا کسی کے پاس بھیج دیں گے، یہ اس طرح کی بھی مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پر میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہاں پر ہم زیادہ تر عورتوں کو ہی ہم سمجھتے تھے کہ وہی شاید ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ صرف لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے زیادہ ایکسپلائٹ، لڑکے بہت ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی وجہ ہے کہ آپ ماڈلنگ میں دیکھیں فیلڈ میں لڑکیوں کی زیادہ ان کو سیلری ملتی ہے، لڑکوں کو کم ملتی ہے، وہاں پہ بھی وہ سپریس ہوئے اور وہاں پہ بھی ان کی ایک قسم کا کائنڈ آف ہراسمنٹ ہوئی نا کہ ان کی ایک نیچے جاتی ہے، اور پھر وہ اگر وہ اسٹرگل کرتے ہیں تو اسٹرگل کے لیے ان کو کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کئی لوگ اس میں کئی اس قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں جو پھر فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اچھا میم، ایک رپورٹ کے مطابق ہائپر ٹینشن مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو عورتیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی یہ ریزن ہے کہ عورتیں جو ہیں ان میں وہ سٹریس لینے کا، اور اس میں ان کی باڈی ان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سٹریس زیادہ لے سکتی ہے، اور مرد میں یہ چیز کم ہے، مطلب فزیکلی، کیونکہ دیکھیں عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، اس میں ایبلٹی ہے، مرد میں یہ ایبلٹی نہیں ہے، اس کی باڈی اس طرح فارم نہیں ہوئی، عورت جتنا بھی سٹریس وہ بہت زیادہ مرد سے، ان کی مطلب تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے باڈیز کی، وہ اس وجہ سے مرد اگر سٹریس زیادہ لے گا تو ان کے زیادہ تر ہارٹ کیسز میں آپ دیکھیں کہ مرد زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں میں کم ہوتے ہیں ہارٹ کیسز، تو سٹریس مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے مگر وہ اس کو کوپ کر جاتی ہیں۔ خبر کیا ہے؟ کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے، یا محض
सच्चाई के साथ बयान करते हैं। क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना है? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?
अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मर्दों के मसाइल के ऊपर और हमारे साथ है डॉक्टर नाइला सादत, और आज हमने उनको बुलवाया और उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या रीज़न्स हैं, वो क्या रीज़न्स हैं कि जो मर्द जो है वो माशरे में अपनी प्रॉब्लम्स, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर बात नहीं की जाती। अच्छा मैम, एक और चीज़ हमारे माशरे में देखी गई है कि जो मर्द होता है उसके माइंड में सारी मतलब थ्रू आउट ये रहता है कि उसे अपनी फैमिली को पालना है, उसे अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, ठीक है, वो दिन रात एक कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते जितना हम एक औरत को करते हैं, लाइक एज ए मदर, कि भाई माँ इतना करती है, माँ सुबह उठती है, माँ जो है वो लंच बना के देती है और ये करती है वो करती है। लेकिन मर्द भी तो करते हैं ना, वो बाहर जाते हैं, वो जॉब पे, लेकिन उनको अप्रिसिएशन हमारे माशरे में क्यों नहीं मिलती? और एज ए डॉक्टर आप क्या समझती हैं कि इसमें फॉल्ट किसकी है? ये बड़ा अच्छा वैसे आपने सवाल किया है, क्योंकि मेरा अपना भी यही ख्याल है कि मर्द बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे वैल्यूज़ ऐसे हैं, हमारी कंट्री में ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं मर्द के ऊपर। अब तो खैर अच्छा है कि मतलब लेडीज़ ने भी काम शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी ज़्यादा मर्द पे बोझ होता है। और ज़्यादातर यही होता है कि मैं अब औरतों के लिए भी कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा औरतों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो अप्रिशिएट नहीं करती, मेजॉरिटी की। मैंने ये चीज़ नोट की, और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा अक्सर जो लोग इस तरह मैरिज काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं ये सबसे पहले जो मैं चीज़ नोट करती हूँ ना, वो यही होता है कि वो शिकायतें होती हैं। मतलब औरत की तरफ से बेशुमार, मतलब ये सब मैं औरतों की बात नहीं कर रही, लेकिन ये कि अक्सर ये होता है कि जो वजह जो एक होती है मतलब उनकी लड़ाई की या जो डिसएग्रीमेंट की, वो यही होती है कि वो अप्रिशिएट नहीं मर्द को कर रही होती। उनको ज़्यादा वक्त यही होता है कि उनका ख्याल होता है कि क्योंकि वो अच्छा ये भी तो है ना कि वो आप कहती हैं कि ठीक है अगर आपने काम करना है तो ठीक है, फिर हमें अब हर तरह से हर चीज़ प्रोवाइड करो। अच्छा ये भी एक बोझ होता है कि उनको भी मतलब उनकी फरमाइशें होती हैं कि हमें ये चाहिए, हमें, और किसी और को देखा, मतलब जिस तरह लेडीज़ का होता है, कुछ और चीज़ें देखी, किसी अपनी फ्रेंड को देखा, मुझे भी वो चीज़ चाहिए, या किसी के पास है वो चाहिए, तो वो आदमी एक किस्म का उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, वो भी एक रेस में लग जाता है, वो एक रेस में आता है, और अपनी बीवी की वो चीज़ों को पूरा पूरे करने के लिए, और बच्चों की भी फिर अब आप देखें कि बच्चों की भी ज़रूरियात हैं, फिर उनकी स्कूलिंग है, फिर उनका सारा ख़र्चा है, उनकी एंटरटेनमेंट है, ये सारी चीज़ें मर्द बर्दाश्त कर रहा होता है, तो उसको बैलेंस करना होता है। हर कोई वेल ऑफ तो नहीं होता ना, तो हर एक तबके के लिहाज से मतलब उसको देख के चलना, ये भी मेरा ख्याल है कि औरत को समझदार होने की ज़रूरत है इसमें। देखिए मैम, औरत तो अप्रिशिएट मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया कि वो नहीं करती, लेकिन बच्चों में भी ये चीज़ पे आगे से आ जाती है। वो बच्चे भी अपने फादर को उस बहुत लाइट ले रहे होते हैं, मतलब ये देखिए ये एक चेंज चलती आ रही है, तो इसको ब्रेक कहाँ करना है, और आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए इसमें? यही है ना कि बच्चे जैसे पहले अगर वाइफ उसको कर रही है तो जाहिर है कि बच्चे देख रहे होते हैं कि एक प्रेशर राइज कर रही है माँ जो बाप को, तो फिर वो जब एक स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता है तो उसमें ये होता है कि पेयर प्रेशर होता है,
اس میں وہ دیکھتا ہے کہ فلانے کے پاس یہ والا موبائل ہے, گاڑی ہے, یہ چیزیں ہیں, کپڑے ہیں, تو وہ ظاہر ہے آٹومیٹکلی اس کی خواہش ہوتی ہے. وہ پھر اپنے فادر, ظاہر ہے کہ وہ کما رہے ہیں, تو ان کے پھر ان کا بھی ایک سٹریس ہوتا ہے, ان کا مطلب ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزوں کو کوپ کرنا ایک مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن میم ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کیا یہ معاشرے کی غلطی ہے, اور اس میں کس کو پھر ٹھیک کرنے کا, مطلب کون اس کو ٹھیک کرے گا اس چیز کو؟ میرے خیال میں کہ انڈیویجول بیسس پہ, کیونکہ دیکھیں اگر آپ تقریریں شروع کر دیں یا لیکچر شروع کر دیں, اس طرح کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. جیسے میرے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں, جب میرا کام ہے کہ میں سائیکو انالیسس کرنا, اس کی کاؤنسلنگ کرنا, سائیکو تھیراپی کرنا, اور ان کو بتانا کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ کرنا تو انہوں نے خود ہے. جو انسان ہے, اب جیسے میں اگر کہہ رہی ہوں, میں باتیں کر رہی ہوں, سب سے پہلے مجھے خود اس چیز کا وہ کرنا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا حالات ہیں, کہ میں اگر بات کر رہی ہوں کہ عورت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, مرد پہ پریشر ہے, تو میں خود کیا کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے. تو میں اپنا پہلے دیکھوں گی کہ میں نے کیا کیا, پھر آپ آگے چلتے ہیں انڈیویجولی. میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہے, اور اگر آپ کی کسی کو بات سمجھ آتی ہے تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا میم, جیسے کہ ہماری اس پہ ہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بچپن سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بتا دیا جاتا ہے لڑکے کو کہ بھئی آپ اسٹرانگ ہو, آپ آپ اپنی سب چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, فیملی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور جب وہ بڑا ہوتا ہے, اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, اگر اس کو کسی قسم کا اسٹریس کا وہ شکار ہوتا ہے, ڈپریشن کا ہوتا ہے, اور اگر اس کا دل بھی کرے جانے کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس, تو تب بھی اس کو معاشرہ وہیں روک دیتا ہے, اسٹاپ کرتا ہے, نہیں تم تو لڑکے ہو, تم تو مرد ہو, تم کیا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے. تو میں پھر وہ اپنی فیلنگس کو کہاں ایکسپریس کرے؟ اچھا, یہ اسی بات پہ میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ پیرنٹس کا ہوتا ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بچے کو ہمیشہ آپ مطلب اس کو سمجھیں اور ان کو اپنے قریب رکھیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے گھروں میں کہ مطلب وہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں چیزیں, ہر چیز لے دی, مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ, لڑکا لڑکی دونوں, کہ باہر کون ان کے فرینڈز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ بالکل ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا. اور اچھا بند کمرے میں وہ کیا کر رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے, کہ اگر وہ بیٹھا ہے. اچھا کچھ مائیں جو تھوڑا سا وہ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں بڑا کام کر رہا ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے. اب کمپیوٹر پہ بیٹھنا مطلب ضروری تو نہیں کہ پڑھائی ہو رہی ہے, تو کہ بڑا وہ ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. مطلب یہ اس طرح کی کئیوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کئی پیرنٹس کی, کہ وہ بڑا کام بڑا لائق ہے اور یا بڑا لائق لڑکی ہے. تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں کو کہ ان کو کوئی پریشانی ہے, ان کو اپنے قریب رکھنے کی ضرورت ہے, فرینڈشپ کی ضرورت ہے. جو میں اکثر پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ اکثر پرابلمس میں آتی ہیں. آج کل تو آپ یقین کرو کہ ڈرگس بہت زیادہ ہیں, یہ ایک کلچر بہت زیادہ, اسموکنگ تو آلریڈی تھی, اب ڈرگس بھی شروع ہو گیا, الکوہل بھی شروع ہو گیا جی, اب تو یہ چیزیں تو یہ بہت زیادہ اور بچوں میں شروع ہو گئی ہیں, چھوٹے لیول پہ شروع ہو گئی ہیں, جو بہت زیادہ لامیں گے. جیسے سگریٹ تو خیر عام چیز ہے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے اس میں ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ بچوں کے قریب ہونے کی ضرورت ہے, ان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کمپنی میں موو کر رہا ہے بچہ, لڑکا لڑکی دونوں. لیکن میم لڑکیوں کا تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ وہ تو چلے ماں باپ ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں, لیکن لڑکے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو باہر جاؤ, فرینڈس کے پاس جاؤ. تو میم یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کو مجھے لگتا ہے ایک بگاڑ کی طرف ہی لے کر جا رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. دیکھیں جانا فرینڈس, اب آپ کو ضرور ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فرینڈس کون ہیں, کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, مطلب اس سے اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یوز کر رہے ہیں, جیسے وہی پھر وہ ابیوز آ جاتا ہے, میل ابیوز آ جاتا ہے, وہ جو فرینڈز ہیں اس کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے اگر اس کو شوق ہے چیزیں لینے کا, تو وہ ہر غلط طریقوں سے یا کرنے کی کوشش کرے گا. اور جو لوگ پھر وہ وہاں پہ ایک مافیا ٹائپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے بچوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, وہ تو ونریبل ہوتے ہیں, وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان سے پھر وہ کام نکلواتے ہیں کئی قسم کے. تو وہ ظاہر ہے بچے پہ اس وقت اس کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, تو اس کو سٹریس اور یہ چیزیں وہ کوپ نہیں کر پاتا. تو میرا خیال ہے کہ بچے کو بھی, لڑکا یا لڑکی دونوں کو بتا دینا بہت ضروری ہے. جب آپ ابیوز ہو رہے ہوتے ہو تو اس پرابلم کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, کہ سٹریس میں جب آپ ہوتے ہو اس کو دبانا نہیں چاہیے. مطلب آپ کو اس کو کر دینا چاہیے مینشن اپنے کسی فرینڈ سے یا اپنے پیرنٹس سے یا اپنے قریبی کسی بھی رشتہ دار سے. اچھا میم, ایک 20-25 ایئرس کا لڑکا, ہنستا کھیلتا چلبلا سا لڑکا, جب وہ جیسے اپنے 40s میں داخل ہوتا ہے یا 45 ایئرس کا ہوتا ہے, تو تب بہت ایک ریجڈ اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے اور بہت سخت مزاج ہو جاتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟
میرے خیال میں جو 40 ایج ہے مرد کے لیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بلکہ چیزیں بہت زیادہ چینج ہوتی ہیں، جو ایک مطلب آٹومیٹکلی ایک ہے، یہ ایک ایج ایسی ہے بایولوجیکلی آپ کہہ سکتے ہو جس طرح بھی، لیکن اس میں مرد میں چینج آتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ ریجڈ ہوگا، وہ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے، اس کی بالکل ٹرن ہو سکتی ہیں، بالکل اس کی جو ہیبٹس ہیں وہ بھی چینج ہو سکتی ہیں. وہ ایک ایسی پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں مرد میں بہت چینجز آتے ہیں، اچھی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا میم وہ تو ٹھیک ہے، چینجز تو آتے ہیں، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں چیز دیکھی گئی ہے کہ عورت چاہے جتنی بھی بری ہو جائے تو وہ اسی طرح ہی آلموسٹ رہتی ہے، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ویسے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک بڑا اچھا سا ریلیشن ہوتا ہے. لیکن باپ سے مجھے لگتا ہے کہ ریلیشن وہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ کیا اس کی ریزن ہے، کیوں اس طرح ہے، اور کیوں وہ مرد اتنا سخت ہوتا جا رہا ہے؟ اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ان کی اپنی جو میرڈ لائف ہے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپس میں ہسبینڈ وائف کا، میاں بیوی کا رویہ آپس میں کیسا ہے، ان کا ریلیشن شپ کیسا ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا شادی پہ بہت زور ہوتا ہے، جب شادی ہو. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میم ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ ورک پلیس اور گھر کی زندگی کو بیلنس کرتا ہوا پوری زندگی اپنی گزار دیتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن وہ ہو نہیں پاتا اوبویسلی، ورک پلیس پہ اس کی الگ ٹینشنس، جب وہ گھر آتا ہے تو یہاں سے بیوی بول رہی ہے، وہاں سے بچے بول رہے ہیں، اور سب سے جو یہ انوائنگ بات ہے کہ ماں باپ بھی شروع ہو جاتے ہیں، بھائی بہن بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک بیچارہ مرد کیا کرے گا؟ یہ پتہ ہے ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے. جیسے آپ نے پیرنٹس کی بات کی ہے، بالکل ہے، تو زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں ماں باپ بھی ہیں اور فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ ساروں کو، مرد کے لیے واقعی بڑا مشکل ہے کہ ساروں کی مطلب خواہشات کا بھی خیال رکھنا، ان کے ایموشنز کا بھی خیال رکھنا، اور کون کس وقت ناراض ہے، کس کو کس وقت خوش کرنا ہے، آپس میں کیا لڑائیاں ہو رہی. ظاہر ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس نے جو باہر کام کر رہا ہے اس کی اپنی پرابلمز بہت ساری ہوتی ہیں. ورک پلیس پہ بہت پرابلمز ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کو ڈانٹ بھی پڑی ہو یا کسی کام پہ نہ وہ ٹھیک کر سکا ہو. تو اپنی ایک پرابلمز کے ساتھ جب وہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ پھر گھر والوں کو، وائف کو، پیرنٹس کو، یہ کاؤنسلنگ میں تو پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں سمجھانے کی ان کو کوشش کرتی ہوں کہ اگر ایک انسان سارا وہ اس کے اوپر ہے، سر کے اوپر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی، اس کو بھی ایک سپیس چاہیے، اس کو بھی اپنی کوئی لائف چاہیے کہ مطلب ایک پہلے آفس ہے. اسی لیے پتہ ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ، جس طرح میں کہتی ہوں نا کہ پھر وہ ایک ٹرننگ آتی ہے مرد میں کہ وہ باہر پہ چیزیں، یہ سکون کو تلاش کرتا ہے. ہر مرد نہیں میں کہہ رہی، لیکن کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر تنگ آ جاتے ہیں، ان کو اسکیپ چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر سے، یا پھر وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں یا کسی طرح چیٹ ہوتی ہے یا باہر نکل جاتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ نکل جاتے ہیں. پھر وائفس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر جاتا چلا گیا ہے. وہ ان کو اپنا ایک ٹائم چاہیے، کیونکہ جب گھر آئیں تو ان کو سکون تھوڑا چاہیے ہوتا ہے، ظاہر ہے. تو وہ جب اسی لیے پھر وہ ڈفرینٹ، وہ ان کو وہ راہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. میم آپ چونکہ ایک ڈاکٹر ہیں، اور اچھا جب سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ آتے ہیں وہ ابھی بھی بہت کم ہے، کیونکہ زیادہ تر ابھی بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی ہم پاگل ہیں جو جائیں، یو نو. لیکن زیادہ تر ابھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی کامن نہیں ہوئی کہ لوگ کھل کے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. تو وہ لوگ پھر کیا کریں؟ اور لائک آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا وہ گائیڈ لائن دیں کہ اس حوالے سے فیملیز کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے، اور مین روٹ کاز کہاں پر ہے، کیا روٹ کاز ہے اس چیز کا؟ اچھا پتہ ہے یہ اکثر اویئرنیس پہلے تو بالکل نہیں تھی. جب میں نے کچھ سال پہلے کی، میں 10-15 سال پہلے بالکل اویئرنیس نہیں تھی، بلکہ لوگ مطلب وہی آپ والی بات ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی پاگل ہی ہو گیا ہے تو وہ ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس، یا پتہ نہیں کیا ایشو ہے، اس کو کوئی گڑبڑ ہے، کوئی گوسپ، پھر وہ ایک شروع ہوتی تھی. تو جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ، ان کو ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ مطلب اس کو بتائیں گے تو نہیں، ہم آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں. تو لیکن شکر ہے کہ اب میرا لوگوں کو پتہ ہے کہ میں مطلب ظاہر ہے کہ ان ایتھیکل ہے کہ اگر آپ لوگوں کی باتیں کر رہے ہو، سائیکالوجسٹ کا تو بالکل بھی یہ نہیں بنتا کہ آپ گوسپ کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک آپ کا اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں، وہ اپنی پرابلمس کی. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں گی بات کہ اکثر لوگ آتے کسی اور، مطلب جو مجھے بتائی جاتی ہیں، مجھے بتاتے ہیں پرابلم، وہ کچھ اور بتاتے ہیں مگر مجھے نظر کچھ اور آتا ہے.
کیا میم کیا لوگ اپنے آپ کو خود سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ کیا یہ غلطی ہے؟ وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ وہ سٹریس ہے، یہ ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں مطلب پرابلمز ظاہر ہے گھر کی کئی قسم کی، لیکن جب میں ان کو وہ میں ایڈریس کرتی ہوں، میں پہلے سنتی ہوں ان کی بات پوری کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے کئی دفعہ کچھ اور بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ہے. تو جب میں اس چیز کو ایڈریس کرتی ہوں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اس چیز کو وہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے. غلطی ان کی ہوتی ہے لیکن وہ ایڈمٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ سارا جو ہوتا ہے ملبہ دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے شخص پہ یا اپنے حالات پہ. لیکن بیچ میں اصل میں غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے کہ جو وہ اس کو کوپ نہیں کر پا رہے، فیس نہیں کر پا رہے، وہ وہاں پہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو ساری غلطی، لیکن اس چیز پہ جب میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اکثر تو پھر میرے پاس دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ پھر مطلب وہ ایک نہیں سننا نہیں کوئی چاہتا، اپنی غلطی کو نہیں سننا چاہتا، اپنی غلطی کو بھی وہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ میرے میں یہ غلطی ہے یا میں نے یہ کام نہیں ٹھیک کیا تھا. وہ اس چیز کو نا وہ اپنا وہ ایشو بنا لیتے ہیں، اپنی پرائڈ کا ایشو. تو میم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی میڈیا کا رول ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے میڈیا میں بھی زیادہ تر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ مردوں کو فوکس کر کے نہیں دکھائی جاتی، مطلب ان کی بیڈ سائڈ تو دکھائی جاتی ہے لیکن ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. یا پھر سائیکالوجسٹ اس طرح کے سیمینارز کنڈکٹ کریں تاکہ ایک عام عوام تک آپ کا یا ڈاکٹرز کا میسج پہنچے کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اپنی فیملی لائف، اپنی ورک پلیس کو لے کے چلنا ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. مطلب جس طرح آج کل آپ دیکھیں زیادہ تر جو میڈیا پہ پلیز ہیں، ڈراماز ہیں، زیادہ تر عورت مظلوم بتائی ہوئی ہے. اس میں زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے، رونا دھونا اور وہ جس طرح ایک ہوتا ہے. اور اگر مرد کو مظلوم دکھائیں گے تو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، یا اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ ہم سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی سے. اس کے خلاف وہ پھر ایک ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. وہ اس لیے وہ ایک ریٹنگ کا بھی چکر ہوتا ہے ڈراماز کا کہ وہ پھر پتہ نہیں لوگ وہ پسند. مجھے تو خیر بالکل رونا دھونے والا پسند نہیں، عورت مظلوم بتائی ہو، مجھے کبھی بھی پسند نہیں وہ ڈراماز جو پلیز دکھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب مرد کو، اس لیے وہ اس چیز کو ٹچ نہیں کرتے اپنی ریٹنگ کے لیے، کیونکہ وہ لوگ پسند نہیں کریں گے بلکہ الٹا ان پہ خلاف شروع ہو جائیں گے کہ مرد کو اگر وہ کہیں گے. اور ظاہر ہے کہ اگر مرد کو وہ کمزور بتائیں گے تو عورت کو اسٹرانگ بتائیں گے. عورت اس پہ اس طرح کی کئی ایشوز ہیں کہ جو پھر اگر عورت اسٹرانگ ہے یا زیادہ وہ ڈومینیٹنگ ہے تو وہ لوگ پسند نہیں کرتے اس بات کو. ہمارے لوگ اس کو چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اچھا مجھے لگتا ہے ہمارے لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ کیا کرنا ہے لائف میں، کیسے چلنا ہے، چیزوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے. اچھا میم مردوں کو آپ کیا کہیں گی کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی ورک لائف اور گھر کی زندگی کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو مرد جیسے ایک اپنے آپ کو وہ سمجھتے بھی ہیں کہ وہ مضبوط ہیں، سب کچھ ہیں، ان کو اپنا سیلف میں ایک سیلف اسٹیم ڈیولپ کرنے کی خود ضرورت ہے. اور ساتھ ظاہر ہے کہ بالکل بھی آپ اتنا نہ کہ آپ ایروگنٹ ہو جاؤ، ہر چیز پہ آپ کرو. مطلب ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. ورک پلیس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ہر کے لیے مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنا انالیسس کریں، سیلف انالیسس، کہ کہاں پہ کمی پائی جاتی ہے آپ میں نا. تو اپنا کوئی نہیں کرتا نا، یہ مشکل ہے. مطلب اگر ہم جینڈر کی بات نہ کریں، عورت اور مرد دونوں کو اپنے آپ کو سمجھنے کی بالکل ضرورت ہے. دونوں مطلب سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. فلانے نے یہ کہہ دیا، میں اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوں، مجھے یہ کہہ دیا، مجھے برا لگا، میں ڈپریسڈ ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی وجہ سے کون ڈپریسڈ ہے. پتہ نہیں آپ نے کیا کہا ہوگا، اپنی بات کوئی وہ کرنے کے تیار نہیں ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا اور میں نے کیا اس کو کہا تھا. ہر کوئی دوسرے کو بلیم کرتا ہے، وہ بلیم گیم ایک جیسے ہوتا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ اپنا سیلف انالیسس آپ کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ اپنے میں بھی خامیاں نظر آئیں گی جن کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میم، عورتوں کے بارے میں تو یہ مشہور ہے نا کہ وہ لڑ جھگڑ کے چیخ کر اپنی باتیں جو ہے نا، اپنی فیلنگس کا اظہار کر دیتی ہیں، لیکن مرد یہ کام نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ وہ کس طریقے سے، مطلب ایک پازیٹیو وے میں وہ اپنی فیلنگس کو کیسے کنوے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر صرف ایک بول رہا ہے دوسرا نہیں بول رہا تب بھی نہ گھر چل سکتا ہے، نہ معاشرہ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. تو اس سلسلے میں دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو دونوں کیسے پھر ایک دوسرے کو لے کر ساتھ چل سکتے ہیں؟ پتہ ہے اس میں یہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ کچھ مرد چاہے جو مرضی ہو جائے، ان کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے جس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. جیسے غصے میں آنے والی نیچر یا جس طرح ہے، ظاہر ہے کہ ان کو پھر اپنے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو میرے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں، جو آدمی بھی آتے ہیں، تو میں ان کو سمجھاتی ہوں، لیکن کئی تھوڑے سا مطلب ان کو نہیں یہ چیز اچھی لگتی. ان کو بھی یہی خیال ہوتا ہے نا کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن دوسرا ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دونوں کو اکٹھا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں نا، ہر کوئی اپنی مطلب جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ڈفرینٹ آپ کے ماحول ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں سے آپ آتے ہو. اسپیشلی لڑکی کسی دوسری جگہ سے آتی ہے، اس کی بالکل پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، مرد کی بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ینگر ایج میں زیادہ اچھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کی شادی ہوتی ہے. اور اکثر اب ہماری شادیاں ہمارے بھی اب ڈیلے ہو رہی ہیں، اور پھر لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں، تو وہ ایشوز اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک جگہ انہوں نے بھی اپنی ایک پہچان بنا لی ہوتی ہے. اور کئی مردوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی. اور کئی کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی جو زیادہ ارن کر رہی ہے، مرد نہیں کر رہا، وہ زیادہ پاپولر ہے، وہ نہیں ہے، زیادہ اس کی لوگ اس کو جانتے ہیں، مرد کو نہیں جانتے. یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارے لیے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ دونوں کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو بیلنس کرنے کی. اچھا میم، اسٹریس لائف مطلب اسٹریس جو ہے وہ کیسے ریلیز ہم کر سکتے ہیں اگر ہم مردوں کی بات کریں؟ کیونکہ اگر مرد باہر جائے گا تو بھی عورت شک کرتی ہے، ٹھیک ہے. اگر چلیں وہ فون کے اوپر بیٹھ کے اپنے فرینڈ سے بات کرے گا تو بھی عورت شک کرتی ہے. اگر وہ ٹی وی دیکھے گا تو کہے گا جی مجھے تو ٹائم ہی نہیں دیتا. تو اب اس سب میں ایک مرد کیا کرے گا؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سارا فیملی کو آپ اکٹھا لے کے چلیں. جو آپ کے پروگرامز بنتے ہیں آپ اکٹھا بنائیں. اسپیشلی جیسے شام تک تو مرد اگر گھر پہ نہیں ہے، جب شام کو وہ گھر واپس آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی کا بھی دل کرتا ہے، بچوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ایک کیونکہ اب آپ دیکھیں نا، ایک موبائل اور یہ ہر کوئی الگ الگ اپنا بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اکٹھا پروگرام بناؤ. مطلب شام کا پروگرام آپ پورا فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ باہر نکلو، آپ ڈرائیو پہ چلے جاؤ، مطلب کچھ اگر ڈرائیو پہ نہیں کسی پارک میں چلے جاؤ، سیر کر لو، واک کر لو، یہ چیزیں. اچھا پھر آپ اکٹھا کافی کچھ کر سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ فیملی کو یونائٹ کرنے کے لیے. اور اکثر ہمیں پتہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد میاں بیوی کو یاد ہی نہیں رہ جاتا کہ اس کی کیا پسند تھی یا کیا ہوتا اور کیا اس نے پہنا ہوا ہے اور کیا کیسی وہ لگ رہا ہے یا کیسی وہ لگ رہی ہے. ان چیزوں کا بھی وہ یاد نہیں رہتا. تو یہ ان چیزوں کو پتہ کرنے کی اگر آپ اس میں ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کو یونائٹ، یہ پیرنٹس دونوں کی ذمہ داری ہے. میم ویسے تو بڑی اچھی ہم لوگوں کی بات رہی ہے، بڑی اچھی آپ نے جو ہے وہ آنسرز دیے ہیں. جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو اگر آپ کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں تو؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اور مطلب ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، یا ویسے بھی اگر عورت مرد کا رشتہ ایسا ہے کہ ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے. اور دونوں کو میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اور رسپیکٹ کی ضرورت ہے، ایک مقام دینے کی ضرورت ہے. پہلے تو میم تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اچھی آپ نے گفتگو کی. اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کی باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ان کو ملے گا. جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گی کہ معاشرے کی کامیابی کسی ایک جینڈر کے اوپر نہیں ہوتی، دونوں کے اوپر ہوتی ہے. مرد اور عورت اگر مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے، ہیلدی ہوں گے، تبھی معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی جاری ہے. بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے منشور سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی عالمی وبا سے انسانیت کے متحد ہونے کی ضرورت بڑھی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور افغانستان کے مابین باہمی تعلقات بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن عمل کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے بھرپور مدد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ افغانستان میں مستقل قیام امن ممکن ہو سکے.
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान वज़ार की ज़ेर सदारत पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमीशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा सरमाया हैं। मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत फरामोश नहीं कर सकते। हुकूमत पंजाब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का ट्विटर पैगाम कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुर्रत और बहादुरी और वलवले से मज़लूम कश्मीरियों और मुसलमानों का मुकदमा अक़वाम आलम को पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान का फॉशिस्ट चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज किया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पूरी कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कतरी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू कहते हैं कि इमरान खान किसी भी मार्शल लॉ का हिस्सा नहीं रहे। 22 साल सियासी जदोजहद के बाद उन्हें कामयाबी मिली तो वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अदली और अस्करी इदारों समेत हर एक से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की फौज वही किरदार अदा कर रही है जो कि हुकूमत और कैबिनेट चाहती है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी का दौरा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी को अगले 1.5 माह में मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि पंजाब में आम आदमी के लिए सेहत के शोबे में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में मेयार और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन में एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसके बाद 25 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक तैयारे में एयरफोर्स के कैडेट सवार थे। तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। हादसे के फौरी बाद तैयारे में आग लग गई जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बुझा दिया गया। हादसे में मौजूदाती तौर पर कई कैडेट्स महफूज भी रहे। ग्लोबल गवर्नेंस से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में चीनी और अमरीकी मंदूब एक दूसरे पर बरस पड़े। चीनी मंदूब जोंग जुन ने इजलास से खिताब में अमरीका को कोरोना से मुतालिक इल्जामात लगाने पर सख्त जवाब दिए। जोंग जुन ने कहा कि बस बहुत हो गया, आप दुनिया के लिए पहले ही इतनी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं। अगर किसी पर इल्जाम लगाया जा सकता है तो वो चंद अमरीकी सियासतदान हैं। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि शेख रशीद का नाजायज तर्जुमान बनने से इदारे के बयानिए, एहतराम, एतमाद और आईनी हैसियत को नुकसान पहुंच सकता है। शेख रशीद जैसे नाअकबद अंदेज खबरों में रहने के लिए जब इस किस्म के इंकशाफ करते हैं या उनसे कराए जाते हैं तो उनसे इदारों की गैर जानिबदारी मुतासिर होती है। लोधरा में साबिक वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर सैयद हामिद सईद काज़मी ने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कहा कि मुल्क में बेचैनी और सियासी हालात करवट लेते दिखाई दे रहे हैं। हामिद सईद काज़मी ने कहा कि लोगों को इमरान खान से उम्मीदें थीं लेकिन मुझे हुकूमत की ना तो कोई पॉलिसी और ना ही कोई विजन नजर आ रही है। बस हुकूमत वजाहतें पेश करने के सिवा कुछ नहीं कर रही। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर नफीसा शाह ने अपने एक बयान में कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने 2 साल में कौम को $200 अरब का मकरूज कर दिया। कहाँ हैं वो $200 अरब? इमरान खान कौम को तलाशी दें। डॉक्टर नफीसा शाह ने मजीद कहा कि इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की गरीबों में कुव्वत खरीद नहीं, सियासी नाबीनाओं ने मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया है। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है।
मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना है? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं।